جب صبر کرنا حد سے بڑھ جائے تو اللہ 3 اشارے دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، زندگی میں کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں پر ہم اپنے آپ سے شکوہ، اللہ سے اور لوگوں کے سامنے ایک ہی سوال آ جاتا ہے کہ میں ہی تکلیف میں کیوں ہوں، یہ میرے ساتھ مشکلیں کیوں لگ گئی ہے، یہ میرے کام کیوں ناکام ہو جاتے ہیں، میری کوششیں فیل کیوں ہو جاتی ہے، کیا میری امیدیں کبھی رنگ لائے گی یا نہیں، یہ میری امیدیں پوری ہوگی کہ نہیں، او اللہ تم میری مدد کب کرے گا۔ جان رکھو، جب تم ہر طرف کی ناکامی سے تم تھک جاتے ہو، تم اتنے مایوس ہو جاتے ہو کہ اپنے نصیب کو ہی برا سمجھنے لگ جاتے ہو، تو جان رکھو جب ایسے ہی خیالات تمہیں ستا رہے ہو تو سنو، تمہارا رب رب العالمین ہے، ان کا ہر کام تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ رحمان رحیم تم سے محبت کر لے تو سمجھ لو آپ اعلیٰ مقدر کے مالک ہو، تم ہی بڑے نصیب والے ہو کہ ساری کائنات کا شہنشاہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی راستہ آپ کے لیے بند کیا بھی ہے تو اس میں آپ کی حفاظت کے لیے بند کیا ہوگا، تم اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اس نے آپ سے کوئی چیز روک لی ہے تو اس سے بہترین چیز دینے کے لیے روک لی ہے۔ وہ لوگوں کو تم سے دور کرتا ہے تو صرف آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے۔ اور جان رکھو جب تک آپ کو آزمایا نہیں جاتا تب تک تم کو ان کی محبت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث قدسی میں تمہارا رب اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ جان رکھو مشکل وقت کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مشکل وقت گزرتا بھی دیر سے ہے لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد اللہ آپ کی شخصیت کو اتنا نکھار دیتے ہیں کہ پھر آپ کا ہر قسم کے صبر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو یہ وقت اچھے اور برے کی چھٹائی کروانے اور ہمیں رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جان رکھو رب کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کر دوں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اسی رب کائنات کے پاس غیب کی تمام چابیاں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جو کچھ بحر و بر میں ہو رہا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اور درخت پر سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، اور زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جس کا علم اس مہربان رب کو نہ ہو، اور خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح سب کچھ روشن ہے۔ جان رکھو اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص اشارے جن کے وجود میں آتے ہی رب کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور کن فیکون سے نامعلوم ذریعے اور نامعلوم وسیلوں کی راہیں کھل جاتی ہے۔ جان رکھو یہ زندگی کبھی پھولوں کی طرح کھلتی اور مسکراتی ہے، کبھی کانٹوں کی طرح تلخی کی طرف چبھتی ہے، راہیں کبھی خوشگوار ہوتی ہے تو کبھی دکھوں سے دل زخمی ہو جاتا ہے۔ جان رکھو یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے، جب تک تم اپنے رحمان الرحیم رب کی محبت حاصل نہیں کر لیتے تب تک تم زندگی کا لطف حاصل کر ہی نہیں سکتے، اور جو رب کا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کی محبت ہو جانے کی وزیر علامت یہ ہے کہ تم اپنے رب کی خاطر مخلوق خدا سے محبت کرنے لگو، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیکوکار ہو، سب کو اللہ کی عیال سمجھنے لگتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی عیال سے محبت کرتا ہے۔ جان رکھو اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہی کیا جائے، بلکہ اچھائی کے لیے
یہ بھی ہے کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں سے تلخ نہیں ہو جاتے، ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ جان رکھو تمہاری من پسند چیز ملنے کا ایک اور خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش کو نہیں چھوڑتے، معتبر سبب اور ذریعے اختیار کرتے رہتے ہو، لیکن یقین اور بھروسہ صرف اپنے رب کریم پر چھوڑتے ہو۔ تو جان لو کہ جو اپنے رب پر یقین کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ نا امید نہیں ہو جاتا۔ جان لو اللہ ہمیں پہلے سے ہماری قسمت کی حقیقت نہیں بتا دیتا، اگر پہلے سے ہمیں قسمت کا پتہ ہوتا تو ہم چیز پانے کے لیے کبھی محنت ہی نہ کرتے، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے دعا کا تحفہ دیا ہے تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جان رکھو جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے نا جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارا علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جان رکھو اللہ یہاں تک تمہیں لے آیا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جو اتنے درد سے تمہیں گزار رہا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید بھی کر سکتا تھا۔ جان لو جو تم نہیں کر سکتے وہ سب دعاؤں سے ہو سکتا ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہارے نزدیک لاکھ ناممکن کیوں نہ لگتے ہو، اس کے لیے کوئی ذریعہ یا وسیلہ نظر نہ آتا ہو۔ یاد رکھو جب تمہیں تمہارا نفس اور شیطانی وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود ہی سے وہی کہہ لو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہ رہوں گا۔ جب تم اکیلے تنہائیوں میں آنسو سے اللہ کو پکارتے ہو نا اور اسے اپنا دکھ درد بتاتے ہو نا، تو سنو وہ تمہاری دل کی خاموشی کو سننے والا رب، تمہارے اشکوں کو سنبھال کر رکھنے والا رب، تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا رب تم سے مخاطب ہے۔ اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، تم پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، لہٰذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اس پر صبر کر لو، شرافت سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور بے شک تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ جان رکھو اللہ کو تمہارا یقین اور صبر پسند آ چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور اس یقین اور صبر کے ساتھ اس مہربان رب سے دعائیں مانگو، اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں۔ جب تم اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتے ہو نا تو تمہارا رب بھی ان چیزوں کو ان راستوں سے دے گا جس سے تم بے خبر ہو۔ جان رکھو تمہاری اللہ سے لگائی گئی امید پر اپنی سوچوں کے باندھ نہ باندھو۔ جب اس رحیم ذات نے تمہیں دعائیں مانگنے کی توفیق دے دی ہے تو تمہاری من پسند چیزوں کو تمہاری تقدیر کے صفحات میں شامل کرنے والا قادر بھی ہے، بس پورے دل کے ساتھ طلب کے ساتھ ان سے لو لگا لو، ان قریب وہ مولا کریم ایسی جگہ سے راستے کھول دے گا کہ تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے، اور ایسے وسیلے فراہم کر دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی چھوٹی سوچ سے مانگا ہوگا، وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہر مشکلوں کو خوشیوں میں بدل دے، عبادت کرنا آسان اور سہل فرمائے، اور ہمارے سب سننے والے بہن بھائی سب چھوٹے بڑے کی زائد حاجات کو پورا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، بندے کو اجازت دیجیے گا، جزاک اللہ۔ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کے دل کے سکون کا ذرا بھی ذریعہ بنی ہو تو ایک لائک ضرور کرتے جائے، جزاک اللہ خیر۔